مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے ہیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مرزا انجینئر صاحب کا ایک کلپ مجھے بھیجا گیا جس میں انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مرزا قادیانی جو تھا، مرزا غلام قادیانی، اس نے اشارے دیے ہیں لیکن اس نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ یعنی اس کے باتوں میں یا اس کی کتابوں میں اس سے کہیں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا ہو، کہ وہ خود کو نبی کہتا تھا۔ اس پہ کوئی دلیل مرزا انجینئر صاحب کو کوئی نہیں ملی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دعوی نبوت ثابت نہیں ہے مرزا قادیانی کا، جبکہ انہوں نے ایک ویڈیو میں قادیانیوں کو کافی لحاظ سے سپورٹ کیا۔ کبھی وہ مرتدین اور بائی برتھ جو کافر ہیں ان کے بارے میں کمپیریزن کروانا، اور کبھی عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ قادیانیوں کو کمپیئر کروا کر کے وہ کہنا کہ یہ قادیانی جو ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں جبکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اس لحاظ سے یہ ان سے افضل ہوئے، تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک الگ ڈیٹیل گفتگو ہے، وہ الگ ہم بعد میں کریں گے۔ آج ہم چونکہ جس نقطے کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کہ مرزا انجینئر صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا، فقط اس نے اشارے دیے ہیں، تو آؤ اس کو آج جو ہے نا وہ اوپن کرتے ہیں اور اس کی اپنی کتابوں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے نظریات اور عقائد کیا تھے۔ پہلے ایگزیکٹلی مرزا انجینئر کی بات پر ہم بات کریں گے، بعد میں ہم دیگر قادیانی کے عقائد کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ پہلی ایپیسوڈ ہے، اس کے آگے دیگر ایپیسوڈ بھی قادیانیت اور مرزا انجینئر کے متعلق آئیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کسی فرقہ واریت میں ملائیت، مولوی، دیوبندی، بریلوی، ان جھگڑوں سے ہٹ کے گفتگو کرتا ہوں، لیکن جو بات حق کی ہو وہ چاہے مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ مولویوں سے اوپر کا درجے کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تعصب کے اندر جا کے میں کسی بھی بندے کی نفی نہیں کرتا، اس کی تردید نہیں کرتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا انجینئر صاحب کے فالوورز جو ہیں یا ان کو جو سننے والے ہیں، جو ان کو ایک بڑا محقق مانتے ہیں، ان کو اس بات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور مرزا صاحب تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ آپ کا یہ بات جو آپ نے کہی ہے، آپ نے جتنے بھی رجوع ریکارڈ کروائے ہیں ان میں یہ رجوع بھی ریکارڈ کروائیں اور توبہ کریں مرنے سے پہلے۔ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، باقی چھوٹی چھوٹی معاملات پہ رجوع ریکارڈ کروا لیے، یہ مسئلہ اصول کا ہے، ایمان و کفر کا مسئلہ ہے، اس پر رجوع ریکارڈ کروائیں۔ تو بلا تمہید ہم گفتگو طرف چلتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ جی انہوں نے اشارے کیے ہیں، اشارہ کرنے نبوت کے اشارے دیے ہیں مگر دعوی نبوت نہیں کیا۔ میرے سامنے کتاب ہے دافع البلا، لکھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی، وہی جس کے بارے میں مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی بھی دعوی نبوت نہیں کیا۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 کے اوپر اس کو جو ہے نا یہ رسالے کو لگایا گیا، دافع البلا کے اندر، اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی جو کہ بڑی مشہور ہے۔ ہم اس کو پہلے کوٹ کر لیں گے کیونکہ یہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کو مختصر بات کریں گے، باقی چیزوں کو آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں یہ کہتا ہے مرزا قادیانی کے کہہ رہا ہے ایک مرض کے معاملے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس مسئلے پر گورنمنٹ کو سبق میں حاصل ہو جائے گا، اگر نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے اگر ایسا نہ کیا، سبق حاصل نہ کیا، تو سمجھ جائے گا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ قادیان میں رسول بھیجنے کا کیا اشارہ ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں مرزا قادیانی صاحب کہ سچا خدا صرف وہی ہے جس نے قادیان شہر میں اپنا رسول بھیجا۔ وہ کون سا رسول ہے مرزا انجینئر صاحب سے پوچھئے جن کے بارے میں قادیانی صاحب کہہ رہے ہیں؟ وہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ قادیان میں کون سا رسول آیا ہے جس کا مرزا صاحب خود اپنے آپ کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں؟
اس کے بعد پھر آگے چلیں، اس کتاب کا صفحہ 231 ہے، ٹھیک ہے، دافع البلا روحانی خزائن جلد نمبر 18۔ پھر روحانی خزائن جلد نمبر 18 کے اندر ایک اور رسالہ ہے، ایک غلطی کا ازالہ، ایک غلطی کا ازالہ۔ اس میں بڑی تفسیر، ایک وہ تفصیلی بات ہے، وہ ایک آیت کو اٹھاتے ہیں جو ہے نا کہ اس پہ بحث کرتے ہوئے اس میں رسول کا لفظ آیا تو کہتے ہیں اس رسول سے مراد میں عاجز ہوں، میں غلام احمد قادیانی، اس آیت کریمہ سے مراد میں ہوں۔ یہ کرنے میں پھر کہتے ہیں کہ پھر اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اور ہوئی ہے۔ اس کی کئی کتابیں ہیں جو اس دعوے پر لکھی گئیں کہ مجھ پہ وحی آتی تھی اور میں نے اس وحی کو اپنی کتابوں میں محفوظ کیا۔ مرزا قادیانی کی آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں جن میں اس نے جو کلام لکھا اس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کی جانب مجھ پہ نازل ہوا ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ میری جو براہین احمدیہ کتاب ہے، ہم نے اس پہ بحث کر دی ہے کہ خدا کا رسول نبیوں کے حلیوں میں دیکھو کہ جو خدا کا رسول ہے وہ نبیوں کے حلیوں میں ہوتا ہے، اور پھر کہا کہ اللہ نے وحی کی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آیت پڑھی لکھی اور کہتا ہے اس وحی الہی میں محمد میرا نام ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہا کہ یہ جو محمد الرسول اللہ قرآن نے کہا ہے نا، یہ میرا نام ہے، میرا نام رکھا گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور رسول بھی مجھے کہا گیا اس آیت میں، محمد الرسول اللہ، میں محمد ہوں اور رسول بھی مجھے کہا گیا ہے۔ یہ دلیل پیش کی اپنے رسول ہونے پر۔ ایک بندہ نصوص قطعی پیش کر رہا ہے قرآن سے اپنے رسول ہونے کی، اور اس کے بارے میں کوئی بھی لولا لنگڑا اٹھے اور وہ یہ کہہ دے جی اس کا دعویٰ نبوت نہیں تھا، انہیں اشارے دیے تھے، اس بندے کو کم سے کم میں معظم لفظ بولوں گا، معظم لفظ، کہ اپنی ماں سے جا کے اپنے بارے میں پتہ کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی مکاری وہ مسلمانوں میں کر کیوں رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں کہ ایک بچے کو جو چیزیں پتہ ہیں ان کو اگنور کر کے وہ قادیانیوں کی سپورٹ میں ویڈیوز بناتا ہے، اور وہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یہ کام تو قادیانیوں نے کر رکھا ہے، تم ان کو کافر کہتے ہو، اور تمہاری کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، تم اپنے بزرگوں کو کافر نہیں کہتے۔ تو یہ معیار جو قادیانیوں کو عام مسلمانوں سے ملانے کا معیار رکھا ہوا ہے، ایسے شخص کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اداروں کو بھی، اور محلے والوں کو اس کی والدت سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور جو ہماری جوڈیشری سسٹم ہے اور ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ اس بندے کے جو ہے نا نظام عالیہ پر غور کرنا چاہیے، یہ بندہ کہاں سے بات کر رہا ہے، کبوتر کی طرح یہ آنکھیں بند کر کے کیوں بولتا ہے، کوئی تو وجہ ہے، کوئی سانپ ضرور اس کے اوپر نظر جمائے بیٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آج اس طرح کی سٹیٹمنٹ پیش کر کے اس نے کئی ویڈیوز ہیں اس کی قادیانیوں کے بارے میں۔ اور پھر اگلی بات کہتا ہے پھر یہی وہی براہین میں پھر ایک اور وہی آئی کہ بشیرم و نذیرہ، کہ وہ بشیر اور نذیر بن کے آیا ہے، کہا اس دنیا میں ایک ہی نذیر آیا ہے اور وہ میری اور دنیا میں ایک ہی نبی آیا ہے، یعنی وہ خود کو کہہ رہا ہے۔ اور کہتا ہے براہین احمدیہ جو میری کتاب ہے اس میں نے وہی نقل کی ہیں کئی جگہوں پہ، جو اللہ نے مجھے رسول بھی کہا ہے اس عاجز کو، ٹھیک ہے، اس عاجز کو کئی جگہوں پہ اللہ نے رسول بھی کہا ہے اور جو ہے نا دیگر ٹائٹل بھی دی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے یہاں پر آپ کو یہ دوسری حوالہ مل گیا کہ خود کو رسول کہنے والا، قرآنی آیات کا خود پہ استنباط کرنے والا اور قرآنی آیات سے خود کو جو ہے وہ بیان کرنے والا، خود کو قرآنی آیات سے اپنے عقائد بیان کرنے والا، اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے والا بندہ، جس کی کتابیں چیخ چیخ کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی کہے کہ جناب یہ تو اسے دعویٰ نبوت نہیں کیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کا روحانی خزائن جلد نمبر 14 کے اندر ایک اور رسالہ ہے ایام الصلح، ایام الصلح۔ تو اس رسالے کے اندر وہ کہتا ہے، بہت ساری بکواس کی لمبی چوڑی، میں وہ ساری چیزیں نہیں لے کے آنا چاہتا، اس نے خود کو نبی ثابت کرنے کے لیے
خاتم النبیین ولا نبی آبادی والی جو قرآن کی آیات کریمہ اور حدیث شریفہ ہیں جن میں لا نبی آبادی آیا، ان کی تعویلات کی اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے لیے، محدث کی نبی ثابت کرنے کے لیے. پھر وہ کہتا ہے کہ پھر میرے اوپر ایک وحی ہوئی ابراہیم احمدیہ میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور پھر کہا کہ جلیل اللہ فی ہلال الانبیاء، پھر وہ کر کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ هو الذی رسولہ بالہدی، ارسل رسولہ، کہا ارسل رسولہ سے مراد وہ رسول کون ہے؟ کہا وہ میں عاجز مراد ہوں، میں ہوں. قادیانی نے یہ ایک اور کتاب کے اندر بھی یہ دعویٰ پیش کر دیا اور کہا کہ اسے میری میرے پہ شہادتیں موجود ہیں، میرے پاس دلائل موجود ہیں. اور ایک جگہ پہ کتاب میں کہیں ایک اور کتاب میں نے پڑھا تھا، اسے پوچھا گیا دلیل کیا ہے تو نبی ہو؟ کہا وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی دلیل تھی کہ وہ نبی ہے؟ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ فرشتہ آیا، میں نے بھی کہہ دیا فرشتہ آیا. دکھایا انہوں نے نہیں، دکھاؤں گا میں بھی نہیں. یعنی ایسا مکار آدمی تھا یہ، ایسا عیاش آدمی تھا یہ، برطانیہ اور کینیڈا کے ڈالروں پہ پلنے والا یہ ایسا بے غیرت تھا، اس نے ایسے دعوے کر رکھے ہیں. اور اس کے آج نجائز اولادیں اس کی بیچاری ہیں، ہوتی ہیں. پھر وہ خاندان سب خاندان چلے آ رہے ہیں، اچھو کے بھی آ رہے ہیں، برو کے بھی آ رہے ہیں. تو اس کی بھی نجائز اولاد تھی نا، وہ اس کی وہ کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ کہاں کا جا کے منہ مارا کرتا تھا، اس کی نجائز اولادیں. اور پھر مرزا جنید صاحب رہنے والے جیل ہم کے، اور مرزا قادیانی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ وہ جو ہے جیل میں نے سٹے کیا ہے قادیانی نے. تو اس کی نسل تو آ رہی ہے جو ہے نا وہ در دیے. تو یہ ایام الصلح کا حوالہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. اور ایام الصلح کے صفحہ یہ میں نے جو پیش کیا تھا نا آپ کے سامنے، یہ کون سا صفحہ تھا؟ صفحہ 309 ہے. اور صفحہ ایام الصلح کے صفحہ آپ جائیں 329 پہ، اس پہ بہت ساری وہ باتیں کرنے کہتا ہے کہ دنیا میں ایک نذیر و بشیرہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، ڈرانے والا. یہ نذیر جو ہے رسول اللہ کی صفت ہے، بشیرہ و نذیرہ. تو یہ رسول اللہ کی صفت کو اٹھا کے اپنے اوپر لگاتا ہے، کہتا ہے دنیا میں ایک نذیر آیا جس کو لوگوں نے قبول نہ کیا، لیکن خدا نے اسے قبول کرے گا اور بڑے زور ہاور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی کہتا ہے ابراہیم احمدیہ میں میرے پہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ دنیا نے مجھے قبول نہیں کیا، لیکن میں اللہ کی جانب سے بڑی نذیر ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ زمیمہ ہے ابراہیم احمدیہ پر، بعد میں اس نے لکھا 31ویں جلد کے اندر رضان قرآنی خزائن میں. کہتا ہے بحث کر رہا ہے کہ اب وحی منسوخ ہو چکی ہے. تو جب لوگوں نے کہا کہ وحی کا آنا نظام بند ہو چکا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب وحی بند ہو چکی ہے تو پھر تم نے دعویٰ کیسے کیا، تم نے اتنی موٹی کتاب کیسے لکھ دی وحی کے اوپر؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں خدا سنتا اور بولتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ جو پہلے محمد رسول اللہ وسلم کے ساتھ قرآن نازل کر کے کلام کرتا رہا اور سنتا بھی رہا، آج وہ اللہ سنتا تو ہے، اس کے کان ٹھیک ہیں، اس کی جو ہے نا زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ پہلے تو خدا جو ہے وہ بولتا تھا، لیکن اب خدا کی زبان پر کوئی بیماری پڑ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی گستاخی کی اس شخص نے، اور یہ الزامی بات اللہ پہ لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خدا بولتا تھا، وہی بھیجتا تھا، آج نہیں بولتا، نعوذ باللہ من ذالک. آج خدا کی زبان پہ نعوذ باللہ بیماری آ گئی ہے. یعنی لوگوں کی وحی کا نزول بند ہو چکا ہے، اس بات کا جواب دیتے ہوئے خدا کے بارے میں سے اس نے جو ہے نا یہ الزام لگا دیا. اور پھر اس کی ایک اور کتاب ہے اربعین، کتاب کا نام ہے اربعین. یہ ایک مرزا قادیانی کی جو روحانی خزائن مجموعہ ہے نا، اس میں 17 نمبر جلد کے اندر 17 جلد کے اندر یہ ایک رسالہ ہے. اربعین 1 بھی ہے، اربعین 2 بھی ہے، اربعین 3 بھی ہے. اس کی مختلف ایڈیشن اس نے کیے تھے، اور پرانے علماء کی نقلیں مار مار کے ان کی کتابوں کے نام پہ کتابیں چھاپتا رہا ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ایک پوری جو ہے نعوذ باللہ اپنے اوپر وہی لکھنے کے بعد کہتا ہے
حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور وغیرہ وغیرہ فیلنگ کہتا ہے کہ پھر فرمایا خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز بندے کو ہدایت اور دین حق دے کر کے تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا. اوپر وہ بحث کرتا ہے کہ اللہ نے جو رسول بھیجا ہے دین الحق وَلِيُظْهِرَهُمْ عَلَى الدِّينِ، جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا نے جو حق دین حق دے کے بھیجا وہ مجھ کو دے کے بھیجا. وہ جو آیت کریمہ ہے نا ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس آیت کی تفسیر آگے بیان کرتے ہوئے یہ شاید یہاں پہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے اللہ نے دین حق جو دے کے بھیجا ہے اور تہذیب اخلاق کا سب سے اعلیٰ مقام اخلاق کا، یہ یاد رکھیے گا، اخلاق کا وہ اعلیٰ مقام کس کو دیا؟ وہ کہتا ہے وہ میں بندے کو مجھے دیا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے قادیانی. حالانکہ اس نے کنجریاں تک بولا ہے علماء اہل سنت کو، اور پیر میر علی شاہ صاحب کو جو ہے نا گالیاں دی ہیں اس بندے نے، کتابوں میں موجود ہے. میری ایک اور ویڈیو ہے گالیاں بائے قادیانی، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، 5-7 سال پہلے پرانی ہے. تو یہ جو ہے نا اس بندے کا اخلاقی معیار یہ ہے. اس کے بعد پھر کہتا ہے رسالت دعوت قوم، ایک رسالہ ہے، اس میں اس نے اپنی وحی لکھی ہے ساری، جو وحی اس پہ نازل ہوتی رہی ہے. اس میں پھر یہ کہتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق انزلناہ کان امر اللہ مفعولا. نعوذ باللہ، قرآن کی آیت بنائی ہے ظالم نے اپنے آپ کے لیے. کہتا ہے انا انزلناہ قریبا، کہ ہم نے اس کو قریب من القادیان وبالحق انزلناہ، اور ہم نے ان قریب اس کو نازل کریں گے، ہم ان قریب اور قادیان میں نازل کریں گے، حق دے کر قادیان میں نازل کریں گے. اور وانزلناہ بالحق نزل وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کے ہاں یہی حکم ہو چکا ہے کہ ان قریب قادیان میں جو ہے وہ نازل کیا جائے گا، اور وہ میں ہی ہوں، یہ میرے بارے میں ہے. اور یہ قرآن آیت ایک خود سے بنائی ہے اس نے. یہ دعوت قوم کو رسالہ ایک نے کیا ہے. اس میں پھر جو ہے نا بہت ساری اور بھی آگے بکواسیں کی ہیں جو وہ کر سکتا تھا. یہ بھی روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 کے اندر رسالہ دعوت قوم کے نام سے ایک رسالہ ہے. اس کے بعد حقیقت الوحی کے نام سے اس کی کتاب ہے ایک، یہ جلد نمبر 22 روحانی خزائن کے اندر موجود ہے، 220 نمبر صفحے کے اوپر. وہاں بھی کہتا ہے کہ مگر میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جو میرے پر، قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو میرے پہ الہام ہوتے ہیں، وہ جو پہلی آیت بنائی اس نے کہ انا انزلناہ فی قریبا انزلناہ فی القادیان. ایک ہی لفظ عربی کی دیکھیے اس کی، انا انزلناہ قریبا، انا انزلناہ فی قادیان، انا انزلناہ بالحق. سوری انا انزلناہ، عربی بھی لکھنی نہیں آتی نا صحیح بندے کو. ایک ہی امر کو 3 جگہ پہ لگا رہا ہے، ایک ہی جملے میں 3 مفعول آ گئے. بہرحال وہ کیا ہوا، کہتا ہے کیا ہے کہ جو ہے نا کہتا ہے وہ جتنی بھی وحی میرے پہ ہوتی ہے، جو مجھ پہ الہامات ہوتے ہیں وہی ہوتی ہیں. کہا وہ سارے کے سارے الہامات پہ میں اسی طرح ایمان لاتا ہوں جس طرح قرآن شریف اور خدا کی دوسری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں. جس طرح قرآن شریف یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام ہے، اس کو میں خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو جو میرے پہ نازل ہوتا ہے میں خدا کا کلام یقین کرتا ہوں. مرزا انجینئر سے جا کے پوچھو تو صحیح نا، جو قرآن اور اللہ کی دیگر کتابوں کے مقابلے میں اپنے پہ نازل ہونے والی کتاب کے برابر سمجھتا ہے، اپنے پہ ہونے والا الہام وہ قرآن کے برابر سمجھتا ہے. مجھے یہ بتائیں، ہم تو کہتے ہیں جو پہلے نبیوں پر کئی صحیفے نازل ہوئی ہیں وہ قرآن کے برابر نہیں، اور وہ دیگر کتابوں کے برابر نہیں، کتب اربع کے برابر نہیں. جو نبیوں پر، اصل نبیوں پہ جو صحیفے آئے، اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ نازل نہیں، برابر نہیں ہے. پھر رسول اللہ کا کلام جو حدیث ہے وہ جو ہے وہ قرآن کے برابر نہیں اور دیگر کتابوں کے برابر نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں وہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ پہ نازل ہونے والی جو وحی ہے میں اس پہ ویسے ہی ایمان لاتا ہوں، میرے نزدیک وہ بالکل عین اسی طرح ہے جس طرح قرآن ہے. اور کیونکہ اس کے ساتھ میں الہی چمک اور نور دیکھتا ہوں کہ وہ جو میں پہ کلام نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ میں چمک آتی ہے، اللہ کی کوئی خاص چمک آتی ہے اور نور آتا ہے، اور اس کے ساتھ خدا کی قدرتوں کے نمونے بھی پاتا ہوں میں.
اور پھر مجھ پہ اللہ نے الہام کیا علیہ اللہ بکاف عبدو، کیا تیرے لیے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ تو قادیانی کہتا ہے مجھے اللہ کہتا ہے میں تیرے لیے کافی ہوں، تو ٹینشن نہ لے، تجھے جو انکار کرتا ہے کرنے تو۔ اللہ قادیانی سے باتیں کرتے رہا ہے، اور قادیانی کی ناجائز اولادیں کہتی ہیں نہیں اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ پھر آپ اگلے لائن میں جلد نمبر 16 کے اندر ایک اس کا رسالہ ہے خطبۃ الہامیہ، ٹھیک ہے جی، یہ الہامیہ کہتا ہے، الہامیہ وہ کہتا ہے میرے پہ خطبہ الہامیہ ہوا ہے، وہ ایک خطبہ اس نے لکھا ہے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ کیا کہتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَى فَيْضِ هَذَا الرَّسُولِ فَأَتَمَّهُ أَكْمَلَهُ وَأَتَمَّهُ وَأَكْمَلَهُ۔ ذرا لفظوں پہ غور کریں، اپنے لیے لفظ کیا چنے ہیں۔ خدا نے مجھ پر اس فیض کریم کا فیض نازل فرمایا جس کو اتم اور اکمل بنایا، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، یہاں تک کہ میرا وجود عین اس کا وجود ہو گیا۔ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے ان کا فیض مجھے ملتا رہا۔ ایک قادیانی کہتے ہیں ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، وہ مانتے کیسے ہیں وہ بھی سنیں ذرا آج۔ قادیانی کو جو باب تھا نا، جس کی نجائز اولاد ہے یہ قادیانی، ان کا وہ باب مرزا قادیانی کہتا کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ ان انزلنا علی فیض حاضر رسول فاتمہ واکملہ، مجھے پہ جب رسول اللہ کا فیض ہوا تو میں اتم اور اکمل ہوا، وجذب الی لطفہ وجودہ، اور ان کا جو لطف ہے وہ میرے وجود میں جمع ہوا۔ پھر یہاں پہ کیا بنا؟ کہا کہ پھر یہ ہوا کہ حتی سارا وجودی و وجودہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ جو آخری نبی ہیں ان کا وجود اور میرا وجود ایک ہو گیا۔ کہا کہ میں اور رسول اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں رہا، ہم ایک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر کہتا ہے کہ پس فمن دخل فی جماعتی فدخل فی اصحابی، جو میں قادیانی کا ماننے والا ہو گیا وہ مصطفیٰ محمد رسول اللہ کا صحابی ہو گیا۔ اپنے ماننے والوں کو صحابی رسول قرار دے دیتا وہ بندہ، اور اپنے جسم کو، اپنے وجود کو، اپنے نفس کو عین رسول اللہ کا نفس قرار دے دیتا یہ بندہ۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں اس نے اشارے دیے ہیں لیکن نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اپنی والدہ سے جا کے اپنا تعارف پوچھے آپ کے در سے آئے ہیں، میں بڑے یقین سے کہا میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں یہ بات، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام لینے والا حلالی بندہ کبھی بھی اب دین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ گناہگار ہو سکتے ہیں، گناہگار ہونا اور بات ہے، ہم سیاکار ہیں، بدکار ہیں، گناہگار ہیں، بہت گرے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے ہاں اخلاق نہیں ہے، خاص کر ہم عجم کے جو مسلمان ہیں ہمارے حالات بہت پستماندی کے اندر ہیں، بہت مشکل حالات کے اندر ہیں، ہم دین سے بہت دور، بہت گناہگار لوگ ہیں ہم، لیکن رسول اللہ کے غردار نہیں ہیں ہم، ثم الحمدللہ ہم غردار نہیں ہیں۔ اور اس بندے کا یہ دیکھے یہ تھا، اور پھر کہنے لگا کہ جو بندہ مجھے مانتا ہے میں قادیانی کو، وہ رسول اللہ کا صحابی ہے، وہ گویا رسول اللہ کو مانتا ہے۔ اور کہا سید الخیر المرسلین وہذا هو معنا واخرین منہم، کہ وہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، اور یہ دلیل اس پہ قرآن کریم کی دلیل ہے کہ قرآن میں آیا ہے وآخرین منہم یلحقوا بہم، قرآن سورہ جمعہ کے اندر کہتا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ بس جو میرا ہو گیا وہ سید المرسلین کا صحابی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور قرآن انہی کی فضیلت میں یہی بات کرتا ہے۔ اور کہا کہ وَمَنْ فَرَقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ، اور جو بندہ مجھ میں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرتا ہے، جو بندہ قادیانی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق ظاہر کرے گا کہ رسول اللہ افضل ہے اور یہ نیچے، یہ تھوڑے کم جناب نیچے ہیں، یہ جو رسول اللہ اور قادیانی کے درمیان میں افضلیت کا فرق بھی لے کے آئے گا، جو فرق کرے گا، فرق یہاں فرق کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے بات ہوئی ہے کہ ہم دونوں کا وجود ایک ہو گیا، اب دونوں میں فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بندہ قادیانی کو مانتا ہے وہ رسول اللہ کا صحابی ہو گیا، اس کا مقام صحابہ اکرام کے برابر ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کے برابر ہے۔ قادیانی کا کہنا یہ ہے، اور آگے کہتا ہے اسی جگہ پہ خطبہ الہامی کہتا ہے وَمَنْ فَرَقَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُصْطَفَىٰ فَمَا عَرَفْنِي وَمَا رَا، کہا کہ جو مجھ میں اور مصطفیٰ کریم میں فرق کرتا ہے
تو اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا. وہ قادیانی کو پہچان نہیں سکا. اس دلے کو کوئی پہچان جو ہے سکے ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے نچلے درجے کا بغیرت تھا. وہ اتنا دلہ آدمی تھا. یہ اس کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. کتابوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ دہی پرلے درجے کا دلہ تھا اور اس کے دفاع کرنے والے اس کی اولادیں اسی کے نجائز اولادیں ہیں. میں گالی نہیں دیتا, میں غصہ نہیں کرتا, میں غصہ نہیں کر رہا, میں محبت سے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو, دعوت فکر دے رہا ہوں. باقی یہ جو بات ہے حقیقت بات ہے نا یہ, ٹھیک ہے. تو لہذا جی ہے جناب مرزا قادیانی کی ایک اور حوالہ آ گیا. نبوت بیٹے نے لکھے ہیں ملفوظات, مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھے ہیں, جلد نمبر 5 ہے اور 554 کے اوپر لکھتا ہے, پس قرآن شریف میں جس شخص کا نام خاتم الخلفاء رکھا گیا اس کا نام حدیث میں مسیح موعود رکھا گیا. اب ٹاپک تھوڑا چینج ہوا. پہلے ٹاپک تھا رسول ہونے کا, نبی ہونے کا, وہ اس نے واضح اعلان کیا. اب تھوڑا سا نا اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا معاملات میں چینج کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. جو لوگ تھوڑے سے اس سے بدظن ہیں ان کو قریب لانے کا طریقہ, ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں خاتم الخلفاء جس کو کہا گیا ہے نا, وہ حدیثوں میں مسیح موعود اس کو کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام. پر اسی طرح سے دو ناموں کے متعلق جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں, حدیث میں مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر, اور قرآن میں جو خاتم الخلفاء آخر میں جو نبی آئے گا, جو خلیفہ آئے گا, وہ جو بھی پیشن گوئیاں پوری ذخیرہ حدیث میں آئی ہیں وہ ہمارے ہی متعلق ہے. یعنی کہتا ہے میرے متعلق ہیں. وہ خلیفہ کہتے ہیں کہ پیچھے آنے والے کو, اور کامل وہ ہے جو سب سے پیچھے آوے. کہتا ہے اصل خلیفہ وہ ہوتا ہے جو پہلے کے بعد میں آئے. یعنی ایک بندہ جو ہے اپنا خلیفہ نائب مقرر کرے گا تو وہ مرنے کے بعد پچھلا خلیفہ ہو جائے گا. تو کہا کہ آنے کے بعد والے کو خلیفہ کہتے ہیں, اور جو سب سے آخر میں خلیفہ آئے وہ سب سے افضل ہوتا ہے. اور میں تو رسول اللہ کے بعد آیا ہوں تو سب سے افضل میں ہی ہوں. اور پھر تو ظاہر ہے کہ جو قریب قیامت میں آئے گا وہی سب سے پیچھے ہوگا, لہٰذا وہی سب سے اکمل اور افضل ہوگا. یہ رسول اللہ سے بھی خود کو افضل بتا رہا ہے. تو صرف تغیر الفاظ ہی کا فرق ہے, ورنہ قرآن نے خلیفے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے, اور حدیث میں اس کو مسیح موعود سے نام سے نامزد کیا گیا ہے, اور یہ دعویٰ ہمارا ہے. یہ ایسا ظالم انسان تھا, خود کو رسول اللہ سے بھی افضل. اور تحفۃ الگورویہ کے اندر, تحفۃ الگورویہ کے اندر اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی, اپنے آپ کو افضل بتایا جب نا, تو وہاں پہ تحفۃ الگورویہ میں ضالین کی تفسیر میں صفحہ 205 روحانی خزائن میں جلد نمبر 18 کے اندر تحفۃ الگورویہ ہے. اس میں کہتا ہے خدا تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ کا تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی. کہتا ہے کہ اللہ نے ذلیل جگہ, وہ غار جس میں رسول اللہ نے رات گزاری تھی, وہ مقرر کی رسول اللہ کے لیے. جبکہ میرے لیے, یعنی میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, تو میرے لیے کیا کیا کہ مگر حضرت مسیح کو آسمان پر بہشتوں کی جگہ اٹھایا گیا اور فرشتوں کی ہم آہنگی کی گئی اور مکان میں ملا لیا گیا. خود کو پہلے عیسیٰ علیہ السلام ثابت کرتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موازنہ کرا کہتا ہے کہ اس مقام پر عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں کس سے, رسول اللہ سے, کیونکہ وہ تو آسمان پہ اٹھا لیے گئے جنت میں. رسول اللہ کو جو ہے نا ایک ذلیل جگہ پہ یعنی غار میں جو ہے نا وہ حشرات کے درمیان چھوڑ دیا اللہ نے. تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی, اور آگے دعویٰ کیا کیا کہ میں خود عیسیٰ علیہ السلام ہوں. آگے چلیں آپ, یہ سورہ ازالۃ الاوہام ہے, اسی کتاب ازالۃ الاوہام روحانی خزانہ کی جلد نمبر 3 کے اندر یہ رسالہ ہے. اس کے حصہ 2 میں ہے, کہتا ہے کہ مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت یہ رکھی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا, یعنی خدا تعالیٰ سے وہی پانے والا, لیکن اس کی جگہ نبوت تامہ کا عملہ مراد نہیں. اور کہتا ہے اور ختم نبوت محمدیہ کے نور سے اس کو مشکات نبوت سے وہ فیض ہوگا, اور وہ قریب قیامت نبوت کا مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے ہیں, کہا سو یہ نعمت خاص طور پر اس عاجز کو دی گئی ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام وہی ہوں جو قیامت قریب آنا ہے. پہلے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے رسول اللہ سے, کیونکہ وہ کیا آسمان پہ اٹھا لیے گئے اور آپ کو غار میں چھوڑ دیا گیا. اور خود پھر کہا ازالۃ الاوہام میں کہ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں, اور میرے پاس 25 سے زیادہ حوالے جات موجود ہیں جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں. لہٰذا اس کی گندگی بھری پڑی ہے, وہ ساری باتیں تو ہم نہیں اب ایک نشست میں کر سکتے, آج کی نشست میں یہ کافی ہے. مطلب یہ کہنے کا کہ مرزا جین صاحب سے سوال ضرور کریں, ہم کچھ اور نہیں کہتے.
اگر اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر آپ نے اپنی قبر میں آپ نے جانا ہے، ہماری قبر میں آپ نے نہیں جانا، قبر آپ نے جانا ہے آپ نے، لیکن ایک بار اس سے پوچھ تو صحیح نبی ظالم تو کر کیا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا، اس کے پیچھے تمہارے وجوہات کیا ہیں، تمہارے وجہ کیا ہے، تم کیا، تمہاری ماٹو تمہارا کیا ہے، مشن کیا ہے تمہارا، ایسا تم کیوں کر رہے ہو، کبوتر کی طرح کی تم نے کیوں بند کر رکھی ہیں، کوئی ڈالروں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، دین کو کیوں بیچ رہے ہو اس طرح کر کے۔ یہ صرف ایک ٹاپک تھا، ابھی میں اس کو دکھاؤں گا کہ اس نے مہدی ہونے کے دعوے کیے، عیسی علیہ السلام ہونے کے دعوے کیے، اس نے محدث ہونے کے دعوے کیے، الگ الگ ہر موقع پہ الگ دعوے کیے، اور آخر میں اس نے خدائی کے اندر خدا کی توہین کی، اس نے مریم علیہ السلام کی توہین کی، اس نے آل بیت کی توہین کی، اس نے خود کو حسن و حسین سے افضل بتایا اس نے، اور نعوذ باللہ مریم علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ان کے بیٹے کو، عیسی علیہ السلام کو ناجائز اولاد بتایا اس نے اپنی کتابوں میں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اس کا صرف چہرہ دکھانا مقصود ہے، وگرنہ یہ ساری باتیں زبان پہ لانا ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔